میں مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین صاحب ہمارے مشر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اور جرگے کو اپنے تجاویز پیش کرے۔ یہاں پہ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ وصحبہ انصار اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت اہم لوکیشن رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً 5 سے 6 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، اور پھر اس دور کو دنیا کے بڑے بڑے مفکر، انٹلیکچوئل، سیاستدان شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور کہہ رہے ہیں کہ پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ تاریخ میں یہ سرکل ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ ویسٹ آسانی سے پاور کو ایسٹ کی طرف شفٹ نہیں ہونے دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جب دنیا پر 2 قطبی نظام آیا، ایسٹرن بلاک بنا جس کو سوویت یونین لیڈ کرتا تھا، ویسٹرن بلاک بنا جس کو امریکہ لیڈ کرتا تھا، 2 عالمی جنگوں کے بعد ہوا، کروڑوں انسان مارے گئے۔ اس وقت جو شفٹ آف پاور ہے، کیونکہ اس وقت کوئی سپر پاور نہیں بچی، پاور موونگ کنڈیشن میں ہے، اس نے ری سائز ہو کے ری شیپ ہونا ہے۔ ویسٹ کوشش کرے گا کہ شفٹ آف پاور کو سلو کرے اور روک دے، وہ پاور کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ دنیا پر جو سیاست حاکم فرما ہے اسے ہم پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ اقتدار کی خاطر سیاسی جدوجہد، پاور کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہدف اور مقصد پاور کا حصول ہوتا ہے، اقتدار کا حصول ہوتا ہے۔ لہٰذا اقتدار جب کسی کے ہاتھ میں آ جائے وہ آسانی سے نہیں جانے دیتا جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ کے ہارڈ پوائنٹس، جیسے انسان کے بدن میں 8 پوائنٹس ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اگر ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے باقی باڈی کے سارے آرگنز ٹھیک ہوں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے انسان اور اپنی زندگی کو دوام نہیں دے سکتا۔ اس کے جو ہارڈ پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک ویسٹرن ایشیا ہے، ایک ساؤتھ ایشیا ہے اور ایک ساؤتھ چائنا سی کی بات کی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈسٹربنس ہو، حالات خراب ہوں، ناامنی ہو، جس سے پورا ایسٹ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا اور شفٹ آف پاور کا پروسیس سلو ہو جائے گا، رک جائے گا۔ جبکہ جب ایسٹ کی طرف پاور شفٹ ہو رہی ہے، اور اس نے ہونا ہے کیونکہ ایسٹ کے اندر وہ تمام کے تمام بنیادی لوازمات موجود ہیں جو ایک دنیا کو لیڈ کرنے والے کنٹیننٹ کے اندر ہونے چاہیے، ہر لحاظ سے رچ ہے ایسٹ، ہر لحاظ سے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ڈسٹیبلائز کریں گے ان حساس ریجن کو، ہارڈ پوائنٹس کو۔ ساؤتھ ایشیا جہاں ہم واقع رہ رہے ہیں، یہ بہت اسٹریٹجک ہے۔ یہ ایک حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا گیٹ ہے۔ اس کو ڈسٹیبلائز کرنا، الجھانا اور پھر تباہ برباد کر دینا۔ پاکستان کا امن، ساؤتھ ایشیا کا امن، پورے ایسٹ کا امن شمار ہوگا۔ ہمارے ایسٹ کی دشمن فورسز اور قوتیں چاہتی ہیں کہ یہاں پر حالات خراب ہو جائیں، ناامنی ہو، مشکلات ہوں، معاشی بحران ہو، سیاسی بحران ہو۔
ایک اور بات بھی ہے کہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ برداشت نہیں ہوتی. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں ہمیشہ جو پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یا اس کو فزیکلی اسیسینیٹ کرتے ہیں یا اس کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کو قتل کرتے ہیں. یہ ایسا رہتا ہے, ان کا طریقہ کار ایسے ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ایسٹ جو ان کی چراگاہ ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے جو ایشین قومیں ہیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کریں. یہاں کے ڈسپیوٹس ان کے فائدے میں ہیں, یہاں کے مشکلات ان کے فائدے میں ہیں. پاکستان کو بھی پرامن پاکستان بنائیں, پاکستان کو بھی سٹیبل پاکستان بنائیں. یہ اپنی بھی خدمت ہے, ایسٹ کی بھی خدمت ہے. اور اس شفٹ آف پاور کے اندر جو ملک اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں گے ان کا پاور میں حصہ زیادہ ہوگا, وَإِلَّا وہ irrelevant ہو جائیں گے. پاکستان کو irrelevant کیا جا رہا ہے. وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ ایسٹ پاورفل ہو, پاکستان کو ویک کیا جا رہا ہے. یہاں پر جن لوگوں نے الیکشن لڑا جیتا, پہلے تمام کے تمام وہ لوازمات مہیا کیے, ان کی مس کیلکولیشن تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت کو ہم گرا دیں گے, نئے لوگ لے آئیں گے, پھر ہم الیکشن کرائیں گے اور یہ ہار جائیں گے. مس کیلکولیشن. لگتا تھا کہ یہ اندھے لوگوں کا فیصلہ ہے, یہ بہرے لوگوں کا فیصلہ ہے جنہوں نے حکومت گرائی ہے. حماقت کی تھی انہوں نے, پاکستان کے ساتھ دشمنی کی تھی, عوام کے ساتھ دشمنی کی تھی. لیکن عوام نے 2024 کو 8 فروری بدلہ لیا ان سے, ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملایا اور اس شخص کو ووٹ دیا جو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا, جس میں جرت تھی ایسٹرن فورسز کو ویسٹرن فورسز کو جواب دینے کی, جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. وہ اپنے ریلیشن چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر کر رہا تھا. اس کا ایک اعتبار تھا, اس کی عزت تھی. اس کو ہٹا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کر دیا گیا. معاشی بحران, سیاسی بحران, سوشل بحران ہے اور امن و امان کا بحران ہے. العدل هو اساس الامن, معروف ہے یہ. عدل ہے جو بیس اور بنیاد ہے امن کی. اگر عدل نہیں ہوگا کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. ظلم ہوگا کبھی امن نہیں آ سکتا. عدل اساس امن ہے. خداوند متعال نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس لیے انبیاء بھیجے, کتابیں نازل کی, ان کے ساتھ میزان حق و باطل بھیجا, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف ہو. عدل ہو, عدل ہوگا تو امن ہوگا, عدل ہوگا تو رول آف لا ہوگا, عدل ہوگا تو اصولوں کے مطابق چلا جائے گا, عدل ہوگا تو لوگوں کو ترقی ملے گی, امن و امان ملے گا, معاشرے کا اعتماد ریاست پر ہوگا, اداروں پر ہوگا. اگر عدل نہیں ہوگا تو سب اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے. اس وقت صورتحال یہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, جو عدل کے قاتل ہیں, وہ امن لائیں گے؟ کبھی نہیں لا سکتے وہ. یہ ساری تباہی و بربادی وطن کے اندر بلوچستان سے لے کر جی بی تک یہ انہی کی وجہ سے ہے, جو رول آف لا کو پاؤں تلے رونتے ہیں, جن کے نزدیک آئین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ابھی جو آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے اسلام آباد کے اندر, دیکھا آپ نے, آئین کا قتل کیا ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ لوگ آئے عوام کے حق کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں, ہم معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ان کا کیا درا سب کے سامنے ہے. لہذا ہمیں توقع ہی نہیں ہے. مختصر کرے جی. یہ بعض اوقات انسان اچھے نعرے لگاتا ہے, عناوین اچھے رکھتا ہے, لیکن مقصد اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ ویسٹ کیا کہتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, جمہوریت کے نام پر جمہوریت کا قتل کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کے نام پر ہیومن رائٹس کا قتل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کون سی جمہوریت, کون سا ہیومن رائٹس, کون سے خواتین کے رائٹس, سب کچھ تباہ برباد ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے نہیں چاہتے ہمارے ہاتھ سے پاور دے, پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ. ہمارے حکمران جو موجودہ حکمران ہیں, جن کے پاس ابھی پاور ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ معاشرے میں عدل و انصاف لے کے آئیں گے. عدل کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ان کو حالات کا درست پتہ ہو,
ادراک ہو کہ حالات کیا ہیں، ان کے اندر علم و بردباری ہو. علامہ صاحب مختصر کریں. ختم کرتا ہوں. ان کے اندر علم و بردباری ہو، اور اسی طرح سے یہ جانتے ہو کہ علاج کا، بیماری کا علاج اور معالجہ کیا ہے. اب آپ پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کر دے، صوبوں کو ریلیونٹ کر دے، ہر چیز کو ریلیونٹ کر دے، تو آپ امن لے کے آ جائیں گے؟ ناممکن ہے، نہیں آ سکتا. لہٰذا یہ جو آئینی ترمیم بھی ہوئی ہے اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ظلم ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور کسی کو بھی عوام کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے. اسی بنیاد کے اوپر جیسے محمود خان جگدئی صاحب نے آج پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے، ہم سارے آج رات بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ پروگرام آگے آتا رہے گا، ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے اس کے خلاف. جمعے والے دن آج رات جو انہوں نے کہا کہ ابیب جالب کے جو اشعار ہیں، علامہ ایسے صاحب دستور کو، ایجنڈا اصول عمل بے کا نور ہے. کو میں نہیں جانتا. اور دوسری بات، جمعہ جو آنے والا ہے، مساجد میں جمعہ پڑھنے کے بعد سب لوگ اپنی مساجد کے بعد احتجاج کریں گے اور ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں گے. علامہ صاحب آپ کا ایجنڈے شکریہ. کا